واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جو برننگ ایشو ہے، جو ٹاپک بہت زیادہ چرچا میں ہے، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ، جسے یکساں شہری قانون بھی کہا جاتا ہے، یکساں سول کوڈ بھی اسے کہہ دیتے ہیں، کامن سول کوڈ بھی کہتے ہیں، اور اسے شارٹ میں UCC کہا جاتا ہے، سمان ناگرک سنہتا۔ اس حوالے سے لا کمیشن آف انڈیا کی طرف سے یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا 14 تاریخ کو کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ تنظیمیں بھی اور فرد بھی اس حوالے سے اپنی آراء پیش کریں۔ اس حوالے سے آراء پیش بھی کی جا رہی ہے اور غور کیا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ UCC یہ لانا کیسا رہے گا، اس کا نفاذ کیسا رہے گا۔ اس حوالے سے مخالفت میں بھی لوگ آ رہے ہیں، حمایت میں بھی لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ جو مختلف مذاہب یہاں پہ رہتے ہیں، ان میں سے بھی مختلف لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ سکھوں نے مخالفت کی ہے، BJP کی اتحادی پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اور مسلمانوں نے، اکثریت نے مخالفت کی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو حمایت بھی کر رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے، بلکہ علمی اور دینی گھرانے کے، بڑے مشہور گھرانوں کے بھی ایسے نام مل جائیں گے جو اس کی حمایت میں نہ صرف یہ کہ حمایت کی بات کر رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ خطوط جاری کیے گئے وزیر اعظم کے نام، یہ بہتر چیز ہے، اسے نافذ ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے ارد گرد کی چیزوں سے باخبر نہ ہو، اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہ ہو، وہ جاہل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی اویئر ہونا چاہیے، باخبر ہونا چاہیے، یہ کیا چیز ہے، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، شریعت میں کیا اثر ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، ملکی سطح پر جو مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے کیا نقصان دہ پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اکثریت ہماری عوام کی یہ ہے جو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، وابستگی نہیں ہوتی یا واقفیت نہیں ہوتی، اس لیے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی انہیں شریعت سے بھی کوئی خاص سروکار نہیں ہے۔ عبادات کی حد تک تو ٹھیک ہے، عبادتیں کرتے ہیں شریعت اور قرآن و سنت کے اعتبار سے، لیکن دیگر معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ جہاں لگتا ہے ہمارے مفادات، ہماری خواہشات سے ٹکراتی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ بآسانی قبول کر لیتے ہیں، لیکن جہاں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان بظاہر ہے، ہمارے مفادات کے بظاہر خلاف ہے، خواہشات اور مرضی کے خلاف ہے، تو یکسر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہودیوں کا طریقہ تھا، جب انبیاء کرام وہ چیزیں لے کر کے آئے بما لا تهوى انفسهم، جو ان کی خواہشوں کے خلاف تھی، تو فریقا کذبوا، ایک فریق کی لوگوں نے تکذیب کر دی، اور فریقا یقتلون، اور ایک فریق کو قتل بھی کر ڈالا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اسی نقش قدم پہ ہم بھی چل رہے ہیں، تو ہمیں خاص دلچسپی نہیں رہ گئی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں
فلسفی ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمانا یہ ہے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوگی، ذرا سا بھی فہم ہوگا، اسے یہ پتہ ہے، اسے یہ علم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ان فساد العالم وخرابہ، انشأ عالم کا فساد اور بگاڑ، عالم کے اندر جو خرابی اور تباہی آتی ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ انشأ من تقدیم الرأی علی الوحی وتقدیم الہوى علی العقل، کہ عالم کا بگاڑ اور فساد، تباہی جو آتی ہے، یہ انسان جب اپنی اوپینین کو، اپنی رائے کو وحی پر فوقیت دینے لگتا ہے، اپنی رائے کو پریفر کرتا ہے وحی پر، آسمانی احکام پر، قرآن و حدیث کے نظام اور قانون پر اپنی رائے کو فوقیت دیتا کہ نہیں میری رائے چلے گی، یہ بہتر ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے عالم میں بگاڑ اور فساد اس کی وجہ سے آیا، اور جب آدمی عقل پر خواہشات کو غالب کرتا ہے، عقل کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے خواہشات سے فیصلے کرتا ہے، تو بھی عالم میں بگاڑ آتا ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں، آدمی رائے کو دخل دیتا ہے وحی میں، وحی سے زیادہ فوقیت دیتا ہے، اور عقل پر خواہش نفس کو فوقیت دیتا ہے، یہ عالم میں بگاڑ کا سبب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ نے یہ چاہا کہ عقلی طور پہ فیصلے کریں، شریعت سے ہٹ کر کے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے۔ ایک نے کہا مستقل میں روزے رکھوں گا، سائے الدہر ہو جاؤں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، قیام اللیل کروں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں انا اتقاکم باللہ واخشاکم باللہ، میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے بڑا متقی ہوں، لیکن میری صورتحال یہ ہے میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں۔ اور فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ قرآن و سنت سے جو ہٹے گا، عقل پر چلے گا، خواہش پر چلے گا، اپنی مرضی کے اعتبار سے فیصلے کرے گا، وہ گھاٹے میں جائے گا، خسارے میں جائے گا، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ زندگی کا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ نصارہ نے بھی یہ سمجھا کہ اللہ کا قرب شاید اس طریقے سے حاصل ہو کہ معاشرے سے ہم کٹ جائیں، اپنی عقل سے ایک فیصلہ کریں، ایک طریقہ ایجاد کریں کہ شادی بیاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنارے میں، کسی گوشے میں، کسی پہاڑ میں چلے جائیں، وہاں صرف اللہ اللہ کریں، معاشرے سے رابطہ ختم کریں، شادی بیاہ نہ کریں۔ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اور رہبانیت جسے انہوں نے ایجاد کیا تھا، اپنی طرف سے گڑھا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، فما رعوها حق رعایتها، وہ اس کی رعایت کا حق نہیں کر سکے۔ تاریخ شاہد ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے قرب میں رکاوٹ ہے یہ چیزیں، جبکہ قرآن نے، حدیث نے یہ بتلایا کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، اللہ نے یہ قانون دیا ہے، اجازت دی ہے، انہوں نے کہا نہیں شادی نہیں کریں گے۔ تو عبادت خانوں میں جو شادی شدہ، غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں رہا کرتی تھی، عبادت خانوں میں ایسی بدتمیزیاں، ایسی بے حیائیاں، ایسی خرافات ہوئی جو باہر معاشرے میں نہیں ہوتی، عبادت گاہوں میں یہ ساری چیزیں ہوئی۔ کیوں؟ فطرت سے بغاوت تھی، وحی سے بغاوت تھی، قرآن و سنت سے بغاوت تھی، انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت تھی۔ تو جب بھی وحی پر رائے کو فوقیت دی جائے گی تو عالم کا بگاڑ ہوگا، نظام تو وہ بالا ہوگا، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے وطن عزیز میں مسلمانوں نے
تقریباً 800 سال تک حکومت کی ہے. جہاں اسلامی نظام رائج تھا، اسلامی قوانین، شریعت کے قوانین نافذ تھے، اس پر عمل ہوتا تھا، اور یہ اعلیٰ ظرف لوگ تھے. انہوں نے وطن عزیز کو سونے کی چڑیا بنایا، امن کا گہوارہ بنایا، ترقی کی راہ پر اسے ڈالا. لیکن جب انگریز قابض ہوئے تو ظاہر ہے اس ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے، لوٹا ہے. پھر انہوں نے مسلمانوں کا جو قانون تھا، جو کرمنل لا تھا، جو فوجداری کا نظام تھا، ضابطۂ فوجداری تھا، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، چوری کیا ہے، ڈکیتی کی ہے، اس کی جو سزائیں تھی، جو حدود تھی، اس حوالے سے اس پر پابندی لگا دی. نہیں، فیصلہ شریعت کے قانون سے نہیں ہوگا، اسلامی قانون سے تمہارا بھی فیصلہ نہیں ہوگا. پھر جو سول کوڈ تھے، جو شخصی اور معاشرتی اور آئینی قوانین تھے، اس میں بھی دخل اندازی کی انہوں نے کوشش کی. لیکن اس حوالے سے مسلمانوں نے شدید مخالفت کی. اس کے نتیجے میں برطانوی سامراج کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی جڑیں تو بہت گہری گئی ہیں اور اس سے انہیں دستبردار کرنا آسان نہیں ہے. تو اس کی اجازت دے دی گئی کہ تمہارے جو آئینی قوانین ہیں، جو سماجی قوانین ہیں، جس میں طلاق کا نظام ہے، نکاح ہے، ہبہ ہے، وراثت ہے، فسخ ہے، عدت ہے، ایلا ہے، زہار ہے، حضانت ہے، تبنیت ہے، یہ مختلف مسائل، اس میں یہ اجازت دے دی گئی. ایک ایکٹ بنا دیا گیا جسے شریعت ایپلیکیشن، شریعت ایکٹ کہا جاتا ہے، وہی جسے مسلم پرسنل لا ہم کہتے ہیں. اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر دو لوگوں کا مقدمہ جائے گا عدالت میں، دونوں مسلمان ہیں، تو معاشرے میں، عرف میں، رواج میں جو کچھ بھی چلتا ہو، اگر دو مسلمان ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، ہبہ ہے، حضانت ہے، یہ سارے مسائل آئینی قوانین، تو مسلمانوں کی شریعت کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا، مسلم پرسنل لا کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا. تو 1937 میں یہ ایکٹ بنایا گیا، اس پر عمل درآمد تھا. ایک آدھ واقعات ایسے ہوئے جس میں فیصلے اس کے خلاف بہرحال دیے گئے، لیکن اسے چھیڑ چھاڑ کی کوشش تو کی گئی مستقل مختلف مواقع پر، لیکن اسے مکمل کالعدم نہیں کیا گیا. اب ہمارے وطن عزیز میں جو قانون ہے وہ بنیادی طور پہ دو ہے، کرمنل لا، کرمنل کوڈ اور سول کوڈ. جو ضابطۂ فوجداری اور جو معاشرتی اور آئینی قوانین، اس ملک کے معماروں نے، یہاں کے قانون بنانے والوں نے جب قانون بنایا تو اس میں اس بات کی رعایت تھی کہ یہاں رہنے والے، یہاں بسنے والے ہر مذہب کے آدمی کو، ہر قبیلے کے آدمی کو، ہر رنگ و نسل کے آدمی کو اس کے بنیادی حقوق ملیں گے. اس کی آزادی کا حق ملے گا، مذہبی آزادی کا حق ملے گا، تعلیمی اور ثقافتی حق ملے گا، استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق رہے گا. چنانچہ اس کے جو آرٹیکل ہے، جو دستور ہے، اس میں 12 سے لے کر کے 35 تک بنیادی حقوق کی بات کی گئی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی. اس میں آرٹیکل 25 میں، آرٹیکل 25 میں یہ بات کہی گئی ہے all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to confess and practice and propagate religion. یہاں بسنے والے ہر مذہب کے آدمی کو آزادی ضمیر کا حق ہے، آزادی رائے کا حق ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے، کسی مذہب کو قبول کرنے، اس کی تشہیر کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا مکمل اختیار. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے، یہ بنیادی حقوق میں سے ہے. یہ جو قوانین بنایا تھا اس ملک کے معماروں نے، اس میں اس بات کی رعایت تھی، اس میں آزادی دی گئی تھی، اس میں بنیادی حقوق دیے گئے. لیکن ظاہر ہے اس میں ایک شق یہ بھی تھی
اسی آرٹیکل کے 44 میں یہ بھی ایک شق تھی کہ حکومت اور کورٹ یہ کوشش کرے گی کہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے یکساں قانون نافذ ہو، UCC یونیفارم سول کوڈ اس کا نفاذ کیا جائے، اس کی کوشش ہو۔ اب ظاہر ہے ایک طرف جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہے، ایک طرف ڈائریکٹو پرنسپل ہے، یعنی ہدایات دی گئی ہے، ایک رائٹ دیا گیا ہے، ایک آپشنل چیز ہے، ایک اختیاری چیز ہے۔ ایک اختیاری چیز سے، ایک رہنما اصول کی وجہ سے ایک بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف رہنما اصول ہے جس میں کہا گیا حکومت اس کی کوشش کرے گی، ایک طرف بنیادی حق یہ دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو یہ حق مذہبی آزادی کا، اس کی تبلیغ کا، اس پر عمل کرنے کا، اپنے طور طریقے سے مذہب کے اعتبار سے عمل کرنے کا، اس کا نظام نافذ کرنے کا۔ لیکن بہرحال ابتدا میں بھی یہ بات کہی گئی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب فائنل اس کا مسودہ پیش کیا تھا 1951 میں، تو سب سے پہلے غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے مخالفت کی تھی، پھر اس کے بعد مختلف مواقع پر پیش کیا گیا، مختلف علاقوں میں نافذ کر کے دیکھا گیا، لیکن شدید مخالفت ہوئی۔ اس کے نتیجے میں حکومت نے گھٹنے ٹیکے، انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ نہیں چل سکتا ہے، اس ملک کے لیے، یہاں کی تہذیب کے لیے، یہاں کے کلچر کے لیے، یہاں مختلف رائج کسٹم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں کی جو خوبصورتی ہے، ڈائیورسٹی، اس ملک کی بیوٹی کیا ہے؟ ڈائیورسٹی، مختلف قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف رسم و رواج سے لوگ اپنی چیزیں ادا کرتے ہیں، اس کی روح کے خلاف۔ لہذا ہمیشہ سے اس کی مخالفت ہوئی، اور صرف مسلمانوں نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، غیروں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اب پھر یہ 14 تاریخ کو یہ نوٹس جاری کیا گیا کہ اس میں رائے مانگی جا رہی ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے، اسے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے جو بھی مقاصد ہوں۔ اس موقع پر بھی صرف مسلمان اس کے مخالف نہیں، غیر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اسے نافذ کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوؤں میں مختلف طریقے ہیں، مختلف ان کا کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، ان کے کسٹمز ہیں۔ ساؤتھ کے علاقے میں کوئی اور طریقہ ہے ان کے ہاں نکاح کا، نارتھ میں کوئی اور طریقہ ہے، کوئی آدمی کا ساتھ پھیرا لے کر کے وہ اس طرح نکاح کرتے ہیں، بعض علاقوں میں کوئی اور طریقہ رائج ہے، بعض علاقے میں دفن کیا جاتا ہے ان کے مردوں کو، بعض علاقے میں جلا دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں پولیگیمی رائج ہے، بعض علاقوں میں پولینڈری رائج ہے، ایک مرد ایک سے زائد شادی بھی کر سکتا ہے بعض علاقوں میں، مسلموں کے علاوہ۔ اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ عورتیں ایک سے زائد شادی کر سکتی ہیں، ایک سے زائد مرد رکھ سکتی ہیں۔ شادی کا، طلاق کا، وفات کے موقع پر وراثت کا، لوگوں کا اپنا اپنا رواج ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، قبائلی لوگوں کا اپنا طریقہ ہے، آدیواسیوں کا الگ طریقہ ہے۔ ظاہر ہے سب اس چیز پر راضی ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے، اور خوبصورت نعرہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اس سے سب کا فائدہ، اس سے اتحاد کو تقویت ملے گی، یگانگت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، یکسانیت بڑھ جائے گی۔ اگر یہ بات ہے، اگر اس مقصد کا حصول ہو جائے کہ آپس میں محبت ہو جائے، بھائی چارہ ہو جائے، امن و امان ہو جائے، تو ہم تو اس خواب کو کب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے پرکھوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کیوں؟ ملک میں امن و امان ہو جائے، ترقی ہو جائے، اتحاد ہو جائے، بھائی چارہ ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، اس سے اتحاد ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے مزاج الگ ہیں، لوگوں کی اوپینینز الگ ہوتی ہیں، لوگوں کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے اتحاد ہو جاتا، یگانگت ہو جاتی، بھائی چارہ ہو جاتا، تو جہاں پر ہے وہاں یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی ہے وہ ایسے لوگوں کے درمیان، برطانیہ اور جرمنی
دونوں یونیفارم سول کوڈ وہاں نافذ تھا، ایک ہی قانون کے ماننے والے، ایک ہی مذہب کے پیروکار، کرسچن پروٹسٹنٹ تھے، دونوں وہی تھے، لیکن شدید جنگ ہوئی، لاکھوں جانیں گئی، تو اگر یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے اتحاد ہو جاتا، اتفاق ہو جاتا، بھائی چارہ قائم ہو جاتا تو ان کے درمیان ہوتا، وہ لڑائی نہ کرتے، یونیفارم سول کوڈ ان کے درمیان حائل ہو جاتا کہ یہ تو تمہیں متحد کر رہا، ظاہر اس کی وجہ سے اتحاد نہیں ہوا۔ آئے دن اس طرح کے مقدمات ہم دیکھتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی تہذیب ہے، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی قانون ہے، لیکن مخالف ہے ایک دوسرے کے۔ تو یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے اتحاد، یہ خام خیالی ہے، یہ انتہائی سطحی بات ہے، یہ بچکانہ بات ہے۔ یہ صرف نہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، غیر مسلموں کے خلاف ہے، اس ملک کے تنوع کے، اس ملک کی جو خوبصورتی ہے، بلہائے رنگا رنگ سے ہے، زینت چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اس چمن میں مختلف رنگ کے، مختلف قسم کے پھول رکھے گئے، اور یہی چمن کی خوبصورتی ہے، کوئی پھول سرخ ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، تو یہ مختلف اور تنوع کی وجہ سے چمن کی خوبصورتی ہے۔ انیکتا میں جہاں ایکتا ملی ہم کو، اسی وطن کو تو ہندوستان کہتے ہیں، تو یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اس کی بیوٹی ہے، یہاں مختلف قسمیں ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف رنگ، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اور پھر بھی اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو من شدم من تن شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نگوید بعد ازاں، من دی گرم تو دیگر۔ اختلاف کے باوجود، مختلف مذاہب کے باوجود، مختلف قوانین کے باوجود، مختلف پرسنل لاز کے باوجود اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس طرح کی بھی باتیں آئی کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، اپنی رائے بھی نہیں دینا چاہیے۔ مسلم پرسنل لا اور دیگر تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو رائے مانگی گئی اس حوالے سے اپنی رائے دینا چاہیے، اپنا موقف پیش کرنا چاہیے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، چونکہ شریعت میں ظاہر سی بات ہے مداخلت ہو رہی ہے، اس سے ہماری شریعت پہ اثر پڑے گا۔ اب یہ جو قوانین آ رہے ہیں، چونکہ ابھی کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا گیا، منظر عام پر لایا نہیں گیا، اتراکھنڈ میں سب سے پہلے یہ ارادہ ہے پیش کرنے کا، وہاں لانے کا، لیکن وہاں بھی منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یونیفارم سول کوڈ میں کیسے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ابھی سامنے نہیں، لیکن پھر بھی جو دینک بھاسکر کی رپورٹ ہے اور جو قانون دانوں کی رپورٹ ہے، ان سے مل کر کے جو رپورٹ آئی ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے مختلف چیزوں پر ہمارے اثر پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ایک عمر طے کر دی جائے گی، 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں صاحب؟ مقصد کیا ہے کہ گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے، لڑکا لڑکی سب کا۔ اسلام تو تعلیم سے روکتا نہیں، اسلام یہ کیا کہتا ہے؟ 18 سال کیا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر کے، ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ ہم 18 سال کے، ہم تو آخر تک کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنا۔ اسلام تعلیم سے کہاں روکتا ہے؟ نکاح کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد جو شادیاں مسلمانوں میں اس کی اجازت ہے، اس پر پابندی لگے گی۔ مسلمانوں کی یہاں اجازت ہے، لیکن انصاف کی، عدل کی شرط کے ساتھ، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بے شمار شادیاں کیا کرتے تھے، کوئی حد نہیں تھی کہ آپ 4 کریں گے 10 کریں گے، زمانے جاہلیت میں کوئی لمٹ نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر کے پابندی لگائی کہ 4 سے زیادہ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو 4 کی اجازت دی ہے، اس میں یہ نہیں کہ صرف کنواری سے کیا جائے، اس میں بیواؤں کا، مطلقہ کا، کمزور خواتین کا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کے نان و نفقے کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں، جن کے سر پہ چھت کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں، ان کا انتظام ہو جائے، ان کے نفقے کا انتظام ہو جائے، اس لیے ایک سے زائد شادی کی اجازت دی گئی۔ پھر بھی یہ کہا گیا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس پر اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ وراثت میں اسلام کے علاوہ کسی کے یہاں قانونی نہیں تھا، لڑکی کا حصہ ہے۔ اسلام میں تو ابتدا سے اور یہ کہا جاتا لڑکی کو آدھا دیا گیا، صرف لڑکی کی بات نہیں، عورتوں کو میراث میں حصہ دیا گیا ہے، اور ہر جگہ یہ نہیں کہ کم دیا گیا، آدھا دیا گیا، جہاں ضرورت ہوئی اسلام عدل کرتا ہے، اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا،
اسے زیادہ بوجھ اس کے اوپر لاد دینا یاد نہیں ہوتا ہے. جس کی جیسی ضرورت ہے، جس کی جیسی صنف ہے، جس کی جیسی کمزوری ہے، اس کے لحاظ سے اس پر فیصلے کیے گئے، اسے چیزیں دی گئیں، اسے ذمہ داریاں دی گئی. تو شریعت نے مردوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ نان و نفقے کا عورت کے یہ انتظام کرے. عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے ذمہ نہیں شوہر کو پالے پوسے. پھر ایسا نہیں کہ ہر جگہ عورتوں کو مردوں کے آدھا دیا گیا ہو. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے، والدین بھی ہیں، تو باپ کو بھی برابر ملے گا، ماں کو بھی برابر ملے گا، چھٹا حصہ دونوں کو ملے گا. اور بعض مواقع پر اجعلوا الاخوات مع البنات عصبا، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو. عصبہ کہتے ہیں وہ وارث جو تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال سمیٹ لے، اور کسی اور وارث کے ساتھ ہونے کی صورت میں جو اس سے بچے وہ پورا مال لے. تو یہاں بعض صورتوں میں اجعلوا الاخوات مع البنات عصبا، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو. عصبہ بھی بن جاتی ہے. بہرحال ایسا نہیں کہ ہر جگہ لڑکوں کے آدھا دیا گیا. اس کی تفصیلات ہیں، عورتوں کو کتنے حقوق دیے گئے، کہاں پہ کتنا حصہ ملے گا میراث میں، لیکن بہرحال اسلامی میں یہ حصہ. اس کے علاوہ تبنیت کا مسئلہ ہے، کسی کو گود لینے کا مسئلہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کسی کو گود لینے سے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے. ہاں وصیت رکھی ہے، کل مال کے تہائی حصے سے اگر آپ نے کسی کو گود لیا ہے وصیت کر سکتے ہیں. 3 لاکھ آپ کے پاس ہے، مرنے کے بعد آپ نے 3 لاکھ چھوڑا ہے، آپ 1 لاکھ میں سے وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرا لہپالک ہے 1 لاکھ میں سے حصہ دیا جائے. 1 لاکھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا. جو شریعت نے متعینہ حصے بیان کیے ہیں وہ متعینہ وارثوں کے لیے، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے، لہپالک لہپالک ہی رہے گا. یہ مختلف چیزیں ہیں، حضانت پر اثر پڑے گا، تبنیت پر اثر پڑے گا، طلاق کے نظام پر اثر پڑے گا، نکاح کا جو نظام ہے، جو رواج ہے، جو طریقہ ہے، مختلف لوگوں کا مختلف مذاہب کے، ان سب پر اثر پڑے گا. اس لیے مسلمان اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہمیں سڑکوں پر تو نہیں آنا ہے، لیکن چپ رہنا، اپنی رائے بھی نہ دینا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت ہے، اس میں رائے نہ دینا، یہ بھی حماقت کی بات ہے، حمقوں کی جنت میں رہنے کی بات ہے. اس لیے مسلم پرسنل اللہ اور کابرین جو یہ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں رائے دینا ہے. واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ وہ لنک شیئر کی جا رہی ہے، اس میں کیسے اپنی رائے دینا ہے وہ آپ حضرات ماہرین سے پتہ کر سکتے ہیں. بہت آسانی سے اپنی رائے دی جا سکتی ہے کہ ہم UCC کے خلاف ہیں. بہرحال ہمیں یہ کرنا، سب سے بڑی چیز کرنے کی بات جو ہے، کرنے کا جو کام ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائیں گے اپنی شریعت پر تو ہمیں کوئی نہیں ہٹائے گا. یہ جو دخل اندازی انٹرفیرنس جو ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ہم نے چھوڑ دیا، جن راہوں پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا وہ ڈیڈ لائن ہو گئی، جن راستوں پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا میپ سے ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں وہ روڈ تھے وہ راستے تھے. تو شریعت پر سب سے پہلے ہم نے عمل کرنا چھوڑا ہے. نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، عدالتوں میں ہماری بہنیں ہمارے بھائی کیوں جاتے؟ انصاف کے لیے نہیں جاتے، تو پریشان کرنا، عدالت میں گھسیٹیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ تنگ کرنا ہوتا ہے. اسلامی شریعت پر عمل کرنا اس میں سہولت ہے، اس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. لیکن ہم نے شریعت کی مخالفت کی ہے، ہم نے سنتوں کا جنازہ نکالا ہے، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر جب ہم نے یہ برتاؤ کیا ہے اللہ کے نظام اور قانون کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، تو دوسروں کو تو ہم نے موقع دیا. ہم تو غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنوں سے چوٹ کھائی. سب سے پہلے ہم یہ عزم کر لیں، یہ طے کر لیں کہ قرآن جو کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، احکام شریعت سے واقف ہوں گے. ہمارا کوئی نزاع، ہمارا کوئی مقدمہ، ہماری آئینی قوانین، وہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے، یہاں سے فیصلہ کریں گے. اگر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا. اور اگر ہم خود عمل کرنے کے لیے شریعت پر تیار نہیں ہوں گے پھر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.